تو ایک ایسی کہانی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ہر طرف ایپسٹین فائلز کا ذکر ہے، لیکن آخر یہ ہیں کیا؟ ان کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی جگہ سے جو دیکھنے میں بالکل جنت لگتی تھی، لٹل سینٹ جیمز، کیریبین کا ایک جزیرہ۔ لیکن اس کی خوبصورتی، اس کے نیلے پانیوں اور سفید ریت کے نیچے ایک بہت ہی تاریک اور خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عدالتی دستاویزات ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان میں کسی کا نام آنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ مجرم ہے، کیونکہ کسی بھی غلط فہمی سے کسی کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ آخر اس جزیرے پر ایسا کیا تھا؟ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ کیوں مغناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک طرف تو اس جزیرے پر ہر طرح کی عیاشی کا سامان تھا، پرتیش ولاز، سوئمنگ پولز، ہیلی پیڈ، سب کچھ۔ اور دوسری طرف اتنی ہی زیادہ رازداری، سرنگیں، ہر طرف کیمرے، مطلب ایک طرف سب کو بلایا جا رہا تھا اور دوسری طرف کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ یہ تضاد ہی تھا جو بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے۔ لیکن اس جزیرے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے مالک یعنی جیفری ایپسٹین کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا سفر ایک عام ریاضی کے ٹیچر سے شروع ہوا، پھر وہ وال اسٹریٹ پہنچا جہاں اس نے تعلقات کو کرنسی کی طرح استعمال کرنا سیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے امیر ترین لوگوں کا فائنینشیل مینیجر بن گیا۔ اور اس کا اثر صرف پیسوں تک نہیں تھا، اس نے عیش و عشرت کی ایک پوری دنیا بنا رکھی تھی۔ مینہٹن میں سب سے بڑا گھر، ہزاروں ایکڑ پر پھیلے فارم ہاؤس اور بدنام زمانہ پرائیویٹ جیٹ۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں طاقتور لوگ ہر اصول سے بالاتر تھے۔ اس کے دوستوں میں صدور، شاہی خاندان کے لوگ اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ یہ صرف دوستیاں نہیں تھیں، یہ ایک ایسی ڈھال تھی جس نے اسے سالوں تک قانون کی گرفت سے بچائے رکھا۔ تو پھر اس کی زیادتیوں کی سلطنت کو پہلی بار چیلنج کیسے کیا گیا اور کیسے نظام نے شروع میں متاثرین کو بری طرح مایوس کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایپسٹین کی اس ناقابل تسخیر سلطنت میں جو پہلی دراڑ پڑی وہ ایک 14 سالہ لڑکی کورٹنی وائلڈ کی ہمت کی وجہ سے تھی۔ اس نے خاموشی توڑی اور ایک ایسی جنگ شروع کی جس نے آگے چل کر انصاف کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر سامنے آتی ہے وہ بدنام زمانہ سویٹ ہارٹ ڈیل۔ یہ انصاف کا ایک مذاق تھا، ایک خفیہ معاہدہ جس نے نہ صرف ایپسٹین کو بلکہ اس کے طاقتور ساتھیوں کو بھی بڑے الزامات سے بچا لیا۔ متاثرین کو تو خبر تک نہ ہوئی اور انہیں انصاف کے نام پر صرف دھوکہ ملا۔ لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ متاثرین اور کچھ نڈر صحافیوں نے 10 سال تک جدوجہد کی۔ ان کی کوششوں سے بالآخر وہ خفیہ ڈیل سب کے سامنے آ گئی اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی لگا کہ اب احتساب کا وقت آ گیا ہے، کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ وہ شخص جو دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے راز اپنے سینے میں لیے بیٹھا تھا، ٹرائل سے کچھ ہی ہفتے پہلے اپنی جیل میں مردہ پایا گیا۔ اس کی موت اپنے پیچھے صرف ایک سوال چھوڑ گئی: کیا یہ خودکشی تھی یا اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا تھا؟ سرکاری طور پر تو موت کی وجہ خودکشی ہی بتائی گئی، لیکن جو حالات تھے، کیمروں کا خراب ہونا، گارڈز کا سو جانا، ان سب نے اس شک کو اور گہرا کر دیا کہ شاید سچائی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ ایپسٹین تو چلا گیا، لیکن اب ساری توجہ اس کے نیٹ ورک کی ماسٹر مائنڈ پر آ گئی، گلین میکسویل۔ وہ صرف ایک ساتھی نہیں تھی، وہ اس پورے شیطانی کھیل کی مرکزی کڑی تھی جس کے بغیر یہ نیٹ ورک چل ہی نہیں سکتا تھا۔ بھلے ہی ایپسٹین انصاف سے بچ نکلا، لیکن اس کی سب سے بڑی ساتھی کو آخرکار سزا ہوئی۔ گلین میکسویل کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو متاثرین کے لیے ایک بہت بڑی اور طویل انتظار کے بعد ملنے والی فتح تھی۔ ایپسٹین کی جائیداد سے $121 ملین کا ایک فنڈ بھی بنایا گیا، جس سے 150 سے زیادہ متاثرین کی مدد کی گئی۔ یہ رقم ان کے زخموں کو بھر تو نہیں سکتی، لیکن یہ ان کی تکلیف کا ایک چھوٹا سا اعتراف ضرور ہے۔ تو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی لاکھوں صفحات ہیں جو بند ہیں۔ ان میں کون سے راز دفن ہیں، کون سے نام چھپے ہیں؟ یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ کیا اس پورے مکروہ جال کی پوری سچائی کبھی سامنے آ بھی پائے گی؟